ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، گزشتہ کئی جمعوں سے ایمان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعے ایمان اور اسلام میں کچھ فرق آپ کے سامنے رکھا تھا، اور مزید کچھ اور باتیں کی تھیں۔ وقت کے مکمل ہونے کی وجہ سے ایک بات رہ گئی تھی، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے ایک مرتبہ ایک جنازہ گزرتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ آپ نے فرمایا، مستریح او مستراح من، یہ بندہ سکون حاصل کر گیا ہے، امن پا گیا ہے، یا اس سے امن پا لیا گیا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مل مستریح و مل مستراح من، یہ مرنے والا امن پا گیا ہے یا اس سے امن پا لیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا، جو مومن بندہ ہے وہ دنیا کی تکالیف، دنیا کی پریشانیوں سے وہ امن پا گیا۔ جس کو اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، جو رسول کو مانتا ہے، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بندہ تمام تکالیف سے چھٹکارا پا گیا۔ والعبد الفاجر، اور رہی بات فاجر بندے کی، فاسق بندے کی، جس کو نہ رب پہ ایمان نہ رسول پہ ایمان، جو نہ اللہ کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے، جو نہ رسول کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے، وہ
اپنی منمانی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اپنی مرضی سے عیاشی کے ساتھ زندگی کو گزار رہا ہے، اس کو نہ اللہ کی اطاعت کرنے کی پرواہ، نہ رسول کی اطاعت کرنے کی پرواہ۔ آپ نے فرمایا یستریح منہ العبد والشجر والبلاد والدواب، یہ وہ بندہ ہے جس سے لوگوں نے بھی امن پا لیا، جس سے درختوں نے بھی امن پا لیا، جس سے شہروں نے بھی امن پا لیا، اور جس سے جانوروں نے بھی امن پا لیا۔ ایک فاسق بندہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ چار چیزیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں، جن کا انسانی زندگی کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، انسان کو جگہوں کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا ہے، درختوں کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ جب ایک فاجر بندہ، اللہ کا نافرمان بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں اس سے امن میں آ جاتی ہیں، اور مومن کی حالت اس سے برعکس ہے۔ وہ جب یہاں سے جاتا ہے تو وہ اس دنیا کی تکالیف سے امن پا لیتا ہے، فاجر جب یہاں سے جاتا ہے تو یہ دنیا والے اس سے امن پا لیتے ہیں۔ یہ ایک مومن بندے اور فاجر میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام میں مختلف مقامات پر فرعون کا تذکرہ کیا ہے، اس کے غرور و تکبر کا تذکرہ کیا، اس کی بادشاہت کا تذکرہ کیا، جو جو چیزیں اس کے پاس تھیں اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں انہم مغرقون، اس کو غرق کیا گیا، اس کو بھی، اس کی قوم کو بھی، اس کے پیروکاروں کو بھی۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين۔ وہ جب مرا، جب ڈوبا، اس سے پہلے اس کے پاس باغات تھے، چشمے تھے، وزروع ومقام کریم، اس کے پاس بڑی بڑی کھیتیاں تھیں اور بڑے ہی عزت کے مقام تھے جن کو وہ بڑا ہی اپنے ہاں عزت کے مقام سمجھا کرتا تھا۔ یہ سب کا سب کچھ اس سے چھن گیا۔ جب وہ پانی میں ڈوبا، ان تمام چیزوں میں سے اس کے کوئی بھی چیز کام نہ آئی۔ دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی بادشاہت، جاہ و جلال، عزت، غلبہ، قوت، پاور، کچھ بھی اس کے کام نہ آیا جب اللہ کی پکڑ اس کے اوپر سخت آئی، سخت گرفت جب اللہ کی اس پر آ پہنچی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جب مر گیا، ڈوب گیا، كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، جو اس کو نعمتیں دی تھیں ہم نے ان کا وارث کسی اور قوم کو بنا دیا۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ جب ایک قوم، ایک بستی، اس کے رہنے والے اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں، پوری کی پوری بستی بغاوت پر اتر آئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کو تباہ کر دیتا ہوں، اس کی جگہ اور قوم لے کر آ جاتا ہوں جو پھر مجھے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. جو قوم اللہ کے دین سے ارتداد کرتی ہے، کفر کرتی ہے، منہ پھیرتی ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب ایسا ہوگا جلد ہی اللہ اس قوم کو ختم کرے گا اور قوم لے کے آ جائے گا. یحبونہم ویحبونہ، وہ قوم بھی اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ بھی اس قوم سے محبت کرتا ہوگا. یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے. ایک فاجر اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے مرنے کے بعد کوئی اور بہتر بندہ آئے گا. ایک قوم، ایک بستی اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئی ہے، اللہ اس کو تباہ کرنے کے بعد ایک ایسی بستی لے آئے گا جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق زندگی گزارے گی. اللہ نے یہاں بھی یہی فرمایا، كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. فرعون اور اس کی قوم کے مرنے کے بعد ہم نے جو جو چیزیں اپنی طرف سے اس کو نوازی تھیں، ہم نے اس کا وارث کسی اور کو بنا دیا. اور جو پتے کی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین. فرعون ڈوبا، مرا، غرق ہوا، ختم ہوا. نہ زمین والوں کو کوئی اثر ہوا، نہ آسمان والوں کو کوئی اثر ہوا. ایک معمولی سی چیز، حقیر سی چیز اگر ہم سے ضائع ہو جائے، کیا ہمیں اس پر کوئی افسوس ہوتا ہے؟ بتائیں، کبھی کوئی ایسی معمولی سی چیز ضائع ہو جانے پر ہمیں کبھی افسوس ہوا؟ بالکل نہیں ہوا. اللہ نے اس بندے کی حقارت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ ایسا حقیر ہو گیا، ایسا کمتر ہو گیا کہ اس کے مرنے پر نہ آسمان کو کوئی فکر، نہ زمین کو کوئی فکر. آسمان میں رہنے والے فرشتوں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا کہ کوئی آج مرا ہے. زمین پہ رہنے والے انسانوں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا کہ کوئی آج مرا ہے. کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہوا، کسی کو کوئی فکر ہی لاحق نہیں ہوئی کہ آج دنیا سے کوئی بندہ گزر گیا. اس کے مرنے پر آسمان والے بھی امن میں ہیں، زمین والے بھی امن میں ہیں. جس طرح ایک فاجر بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس سے یہ چار چیزیں امن حاصل کر لیتی ہیں. اور یہی بات اللہ رب العزت نے فرعون کے متعلق فرمائی کہ وہ مرا تو کسی کو کوئی بھی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، سب امن کے ساتھ زندگی گزارتے رہے. بنی اسرائیلیوں کو امن مل گیا، جو اس کے دبدبے میں تھے اور جو اس کی غلامی میں تھے، سارے آزاد ہو گئے، سب خوش ہو گئے. کسی نے اس کے مرنے پر کوئی غم نہیں کیا، کوئی افسوس نہیں کیا. یہ ہے فاجر بندے کا اس دنیا میں نقصان کہ اس کو کیا ملتا ہے اس دنیا سے. اللہ نے چار چیزیں ذکر کی ہیں: عباد، بلاد، شجر، دواب. بندے امن پا لیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہوا آج یہ مر گیا ہے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم سے لڑنے جھگڑنے گالیاں دینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمیں کوئی برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، آج ہم نے امن پا لیا ہے یہ اس دنیا سے اگر چلا گیا ہے. درخت جن کے سائے کے نیچے بیٹھ کر وہ بری مجلسیں بپا کیا کرتا تھا، بری باتیں کیا کرتا تھا، لوگوں کو برائی کی طرف بلایا کرتا تھا، وہ درخت بھی امن میں آ گیا کہ آج اس دنیا سے جب یہ بندہ چلا گیا تو کبھی کوئی برا بندہ میرے نیچے، میرے سائے کے نیچے نہیں بیٹھے گا. والبلاد، شہر بھی امن پا لیتے ہیں، سکون پا لیتے ہیں. ایک بستی میں رہنے والا فاجر بندہ جب اس بستی سے نکلتا ہے، اس کو موت آتی ہے، تو شہر بھی امن پا لیتا ہے کہ اچھا ہوا کہ یہ جو فاجر بندہ مجھ سے نکل گیا ہے، آج کے بعد مجھے سکون مل جائے گا، مجھے امن مل جائے گا. اور اسی طرح جانور بھی امن پا لیتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی فاجر بندہ نہیں ہوگا کہ جو ہمارے اوپر سواری کرے گا. لہذا ہم یہ خود سوچیں کہ ہم کس لائن پر چل رہے ہیں، ہم نے کس راستے کو اختیار کیا ہوا ہے.
ایمان والا یا فسق و فجور والا، مومنوں کا راستہ یا فاجروں کا راستہ؟ کیا ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزار رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر گزار رہے ہیں تو پھر جب ہم یہاں سے رخصت ہوں گے تو ہم اس دنیا کی تمام تکالیف سے امن پا جائیں گے۔ اگر نہیں، ہم نافرمانی کر رہے ہیں، لوگوں کو تکالیف پہنچا رہے ہیں، پھر ہم سے دنیا امن پا لے گی۔ یہ ہم نے خود سوچنا ہے اور ہم نے خود اس کی فکر کرنی ہے۔ بعض اوقات ایک بات یہ کی جاتی ہے جو اس وقت قریشیوں نے، کافروں نے بھی کی تھی، لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر رحمان نہ چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے۔ رحمان کی مشیت اس میں ہے جس کی وجہ سے ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کی مشیت الگ چیز ہے، اللہ کی رضا الگ چیز ہے۔ رضا اس پر ہے جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں، جس طرح اللہ مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، تم نے میرے آگے جھکنا ہے۔ اللہ کی جو رضا ہے وہ اسی کے اندر ہے۔ ایک اگر اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیے ہوئے ہے اللہ کی نافرمانی کا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کا، تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اللہ نے تو اس کو اختیار دے دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو سیدھے راستے پہ چل پڑ، اللہ کی اطاعت کر لے، یا پھر الٹے راستے پہ چڑھ کے تو ناشکری اور کافر بن جا۔ اللہ نے اختیار دے دیا۔ اب ایک بندہ یہ نہ کہے بھئی میں نے جو زنا کیا اس میں اللہ کی مشیت تھی تو میں نے زنا کیا، میں نے جو کسی کے ساتھ برا سلوک کیا، کسی کا مال کھایا، اللہ کی مشیت تھی تو میں نے کھایا۔ اللہ کی مشیت اور چیز ہے، رضا اللہ کی اور چیز ہے۔ رضا اس بات پہ ہے کہ کسی کا مال نہ کھایا جائے، رضا اس بات پہ ہے کہ زنا کے قریب نہ جایا جائے۔ اور جو بندہ یہ برا کام کرے گا وہ اپنے ارادے سے کر رہا ہے، اپنے فعل سے کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ رضامندی وہ اپنے لیے نہ سمجھے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کی طرف سے ہے۔ لہذا ہم جب کوئی برا کام کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اگر چاہتا تو ہم یہ کام نہ کرتے۔ جو اللہ نے ہمیں عقل، فہم اور شعور بخشا ہے، ہم اس سے کب فائدہ اٹھائیں گے جب اللہ نے ہمارے سامنے اچھی اور بری چیز رکھ دی ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کے غلط راستہ اپناتے ہیں تو پھر ہم اپنا نقصان خود کریں گے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیشہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس بات کو توجہ سے سنیں، اللہ کے جو دوست ہیں اولیاء اللہ، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ اس چیز کا خوف نہیں ہوگا کہ وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں، اس چیز کا خوف نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ضائع کیا جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور غم بھی نہیں ہوگا کہ کہیں وہ اپنی زندگی جو دنیا میں گزار کے آئے ہیں کسی برے کاموں میں گزار کے آئے ہیں۔ جو خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، وہ کسی آنے والے مصیبت اور آزمائش پر ہوتا ہے، اور جو غم ہوتا ہے اگر ایک کام بندے سے ہو جاتا ہے پھر بعد میں اس پر اس کو غم اور پشیمانی ہوتی ہے کہ کاش جو میں کام کر چکا ہوں یہ مجھے کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے یہی فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا، ڈر اس بات کا نہیں ہوگا کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے، غم اس بات کا نہیں ہوگا کہ اپنی زندگی کو دنیا کے اندر ضائع کر کے آئیں۔ دنیا کے اندر وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزار کے آئے ہیں، اب وہ پر امن حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور یقین کی حالت میں ہوں گے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت، اس کے فضل اور اس کی مہربانی سے اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں کون؟
ہم نے تو سمجھ رکھا جس ولی سے ایک الٹی سیدھی کوئی کرامت ظاہر ہو جائے وہی ولی ہے. یہ ولایت نہیں کہ ایک بندہ اس سے اگر کوئی کرامت ظاہر ہو تو وہ تب ولی مانا جائے, اگر کرامت ظاہر نہیں ہوتی تو وہ ولی ہی نہیں. جو ہم نے ایک اصول بنایا رکھا ہے, اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ولی وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ کے ہاں ولی وہ ہے جو ایمان لایا اور اس نے تقوی کو اختیار کیا, متقی بنا, پہلے نمبر پہ مومن بنا, اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیا, انہی کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے پہ لگا دیا. دوسرے نمبر پہ اس بندے نے تقوی اختیار کیا. اللہ کے نزدیک یہی بندہ ولی ہے, یہی اللہ کا دوست ہے. ایمان کے حوالے سے پہلے بھی مزید باتیں ہو چکی ہیں. ہم ہر چیز پر, اچھی بری تقدیر پر, قیامت کے دن پر ہمیں اللہ پر ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی پریشانی, جو بھی مشکل ہم پر آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ, اور ڈرو کس طرح کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور جب تمہیں موت آئے تو پھر اسلام کی حالت میں موت آئے, کفر کی حالت میں تمہیں موت نہ آئے. اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو, اسلام کو اچھے طریقے سے اپنے دل میں بٹھا لینے والے ہو, اس حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے. جب صحابہ اکرام یہ آیت سنتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے, شق علیہم ھذہ الآیہ, یہ آیت ان پر شاق گزرتی ہے, بھاری گزرتی ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور اس کے ڈرنے کا حق کیا ہے. تو پھر قرآن پاک میں قرآن کا ایک مقام دوسرے مقام کی تفسیر کرتا ہے. تو مزید یہ آیت نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم, جس قدر جس بندے کے پاس جتنی طاقت ہو سکتی ہے وہ اپنی طاقت کے حساب سے اللہ سے ڈرے. جتنا بندے کے پاس فہم و شعور ہے, جتنی بندے کے پاس استطاعت ہے, اس حساب سے وہ اللہ سے ڈرے. جتنا کوشش ہو سکتی ہے ہمیں ہمیشہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھانا چاہیے, اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, تقوی اختیار کرتے رہتے ہیں, وہ پھر برائیوں کے قریب نہیں جانتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ چٹانوں پر ریگستان کا سفر کرتے ہیں, ذرا باہر نکل جاتے ہیں, وہاں ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے. اسے کہنے لگے کہ تو جتنی بکریاں چرا رہا ہے, اتنی ساری بکریاں ہیں, ایسا کر اس میں سے ایک بکری تو مجھے دے دے. کون سا تیرا مالک تیرے سامنے کھڑا ہے اس کو تو کوئی پتہ نہیں چلے گا. اگر تو مجھے ایک بکری دے دے گا, اتنی بکریوں میں اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تو نے ایک بکری کسی کو دی ہے, تو اس ایک بکری کی جتنی قیمت مجھ سے مانگے گا میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. اس چرواہے نے جواب دیا میرا جو ان بکریوں کا مالک ہے وہ تو نہیں دیکھ رہا, میرے مالک کا جو مالک ہے وہ تو دیکھ رہا ہے, لہذا میں تجھے کوئی بکری نہیں دے سکتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پتہ کرایا کہ اس ریوڑ کا مالک کون ہے, یہ کس کی ملکیت ہے. پتہ چلا کہ یہ فلاں بندے کی ہے. تو پھر اس کے پاس گئے, وہ سارا ریوڑ خریدا, اس غلام کو بھی خریدا اور اس کو آزاد کر دیا. یہ تقوی ہے, یہ اللہ کا ڈر ہے. اسباب اس بندے کے پاس تھے, وہ بے ایمانی کر سکتا تھا, ایک بکری کو گم کر سکتا تھا, اس کے الگ قیمت لے سکتا تھا, لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر تھا, اللہ کا خوف تھا, جس کی بنا پر اس نے یہ کام نہیں کیا. آج ہمارے اندر بھی اگر یہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے پھر ہمارا ایمان بھی مکمل ہو جائے. سیدنا یوسف علیہ السلام, ان کو ایک عورت نے برائی کی طرف دعوت دی, کہنے لگی ہی تلک, آؤ یوسف میرے پاس آؤ. یوسف علیہ السلام کو اس کی چال کے متعلق پتہ چل گیا, جانچ لیا یہ عورت کیا چاہتی ہے.
فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا رب ہے، اس نے میرے ٹھکانے کو، میری جگہ کو، میرے مقام کو بہت ہی اچھا بنایا ہے، تو مجھے برائی کی دعوت دیتی ہے، میں تیری بات کو قبول نہیں کرتا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کی اطاعت شعاری کرنے والے تھے، اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، انہوں نے اس برائی کو چھوڑا، اس برائی سے بچے، پھر اللہ رب العزت نے ان پر کتنے انعامات کیے، اس ملک مصر کا ان کو عزیز بنایا، ان کو پوری کنٹری کی جو خزائن تھے وزیر خزانہ ان کو بنا دیا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی ان کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھا اور برائی کے قریب نہیں گئے۔ جب ایک مومن اور مخلص بندہ اللہ رب العزت سے ڈر جاتا ہے اور گناہ کے قریب نہیں جاتا تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتے ہیں کہ اس کے وہم میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے رزق ملنا تھا۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہاں بھی دو باتیں کی گئی ہیں، اگر بستی والے، بستی کے رہنے والے ایمان لے آئیں اور تقوی کو اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے نہ وہ اللہ پر ایمان لائے، نہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، اس کو جھٹلایا، اللہ کو بھی جھٹلایا، تقوی کو بھی رد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کا یہ جو برا فعل ہے، برا کسب ہے، اس کی بنا پر ہم نے ان کو پکڑا اور عذاب میں مبتلا کیا۔ اور اللہ قرآن پاک میں بار بار یہی بات فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو بھی سزا آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، وہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جو تم اپنے ہاتھوں سے برے کام کیا کرتے ہو۔ ہاتھ کا جو لفظ بولا گیا ہے یہ عام طور پر بندہ جو بھی کام کرنے لگتا ہے وہ ہاتھ سے کرتا ہے۔ اپنے جسم سے بندہ کوئی بھی ایسا کام کرے جو شریعت کے خلاف ہو، اللہ رب العزت پھر اس بنا پر بندے کو پکڑتے ہیں، اسے سزا دیتے ہیں کہ تو نے میرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزاری۔ ہم ایمان لائیں، اللہ پر کامل ایمان ہو، مکمل ایمان ہو، اور ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہو، ہمارے تمام مسائل آسان ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے تمام معاملات آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ تقوی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بڑی اہم اور اہمیت والی چیز ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے وہ کبھی کسی برائی کے قریب ہی نہیں جاتا، کسی گناہ کو کرتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ کرنے لگتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ اگر مجھ سے اس بارے میں پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا۔ جب دل میں اللہ کا ڈر آ گیا بندہ برائی کے قریب نہیں جائے گا۔ اور اگر کوئی برائی ہو گئی ہے، ہم نمازوں کے اندر، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں اور دیگر معاملات میں اگر ہم کوئی کمی کوتاہی کر چکے ہیں تو پھر آج ہی ہمیں سدھر جانا چاہیے اور سیدھے راستے کو اختیار کر لینا چاہیے، نمازوں کی پابندی کر لیں، اور اگر ہم سے کوئی ناراض ہے اس کو راضی کر لیں۔ یہ بڑی ہی اہم چیزیں ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ حقوق اللہ میں سے سب سے جو اہم چیز ہے وہ نماز ہے۔ حقوق العباد میں لوگوں کے حق ادا کرنا، ان کے حقوق کو پورا کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ تمام چیزیں سب سے اہم ہیں جن سے ہم کمی کوتاہی کرتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی اس کے متعلق کوئی کمی کوتاہی ہے، کسی کے ساتھ ہم زیادتی کر چکے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر چکے ہیں یا کسی سے زیادہ لے چکے ہیں تو اس کا حق اس کو واپس کریں۔ اگر ہم اللہ کے حق میں کمی کر رہے ہیں، اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دے رہے، اللہ جو ہمیں 5 وقت مسجد کی طرف بلاتا ہے، ہم نماز کے لیے نہیں جا رہے، جمعے کے لیے ہم نہیں آ رہے اور وقت پر نہیں پہنچ رہے، تو لہذا ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے پیارے بندو، اگر تم سے
کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کے در پہ آ جا، اپنے گناہ کی معافی مانگ لے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تیرے گناہ کو بخش دے گا، تجھے معاف کر دے گا، اور وہ رب بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب کائنات ہم سب کو کامل مومن بنائے اور ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔